بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف دی ایم اے پوڈ کاسٹ. ایز یو نو کہ میں ہر ویک زبردست گیسٹ بلاتا ہوں اور ہم آپ کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, سوشل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اینڈ وی ڈسکس دیز ایشوز ان اے ویری فرینڈلی مینر. سو آج میں نے جس ہستی کو بلایا ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں اینڈ ماشاء اللہ ہی از این ایجوکیٹر, اے کاؤنسلر, اے لائف کوچ اور بڑے پیشنیٹ ہیں. ان کی سٹوری بڑی موٹیویشنل ہے اور ان کی سٹوری بڑی ایموشنل ہے ماشاء اللہ. وین آئی ہرڈ ہز اسٹوری آئی گاٹ ایموشنل ایکچولی. اور آج کل یہ بیکن ہاؤس میں پڑھا رہے ہیں, او لیولس کو پڑھا رہے ہیں, ساتھ میں اپنا بزنس بھی رن کر رہے ہیں, ساتھ میں ماسٹرز بھی کر رہے ہیں ڈیٹا سائنسز میں, اور نس سے ان کی الیکٹریکل انجینئرنگ ہے. سو پلیز ویلکم آن دا شو مسٹر عمار خان. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو کہ آج ہم بڑی زبردست باتیں آپ لوگ کے ساتھ کریں گے, یوتھ کے ایشو ڈسکس کریں گے. سو لیٹ می گیٹ اسٹریٹ ٹو مائی گیسٹ ٹوڈے, عمار خان. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑے انرجیٹک لگ رہے ہیں. اور ریسنٹلی یو گاٹ میرڈ, 1 سال ہو گیا آئی تھنک, رفلی 1 ایئر اور 1 ایئر ہو گیا تقریباً, مور اور لیس. یہ آپ نے اتنی اس میں کیوں کہا, ریگریٹفل ٹون میں کیوں کہا؟ نہیں یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب سارا کچھ اتنا ٹائم گزر گیا ہے, لائف از ایٹ پیس الحمد للہ. ہاں مطلب ساری چیزوں میں الحمد للہ پیسفل آ چکا ہے. تو یہی پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے, لیٹس ڈسکس اباؤٹ واٹ چینجز میرجز برنگ ان اے پرسنز لائف. کیونکہ بہت سے یوتھ جو ہے نا وہ ابھی کچھ لوگ شادی کرنا بھی چاہتے ہیں, کچھ لوگ شادی کر رہے ہیں. تو لیٹس سر میں آپ کو کہوں گا ان شارٹ, موٹاپا, نمبر 2 گنج, نمبر 3 اب میرے وائٹ ہیئر آنے شروع ہو رہے ہیں. سر یہ تو پھر ڈسکریجنگ باتیں ہیں, موٹاپا, گنج اور بات کریں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا آپ سے کہ لائف از ایٹ پیس, اتنی خوشی ہوتی ہے الحمد للہ, خوشی ہوتی ہے کہ بندہ کرنا چاہتا ہے. ہاں, دی ہیپینس بگنز. کیا بات ہے, یہ بڑا ڈیپ فلسفہ آپ نے بیان کیا. یہ میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ہیئر فال جو ہے اور موٹاپا, اس کا پیس سے کیا تعلق ہے؟ بس دیکھ لیں, ایک طرف پیس بھی آتے ہیں, ایک طرف ٹینشن بھی آتی ہے, دونوں چیزیں آپ دونوں لے کے چیزیں چلتے ہیں. بمپی رائڈ ہے. ہاں بمپی رائڈ بھی ہے. نہیں تو یہ موٹاپے کی سر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ بہت سے لوگ شادی سے پہلے جم کر رہے ہوتے ہیں, شادی سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں, اور جب وین دے اچیو دیٹ شیپ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد دے اسٹاپ کیئرنگ اباؤٹ دیئر باڈی. سر یہ کوئی کیئرنگ نہیں ہم اسٹاپ کرتے, بیسیکلی یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہم اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں اور چلو بیچ میں کبھی کچھ نہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں. جب آپ کے ساتھ ایک کوئی پارٹنر آ جاتا ہے, وہ آپ کے لیے کیئر کر رہے, تو آپ کے لیے کوئی چیزیں تیار کر کے رکھتے, تو آپ کو نہ نہیں کرنے کا دل کرتا. کبھی وہ کچھ میٹھا بنا کر لے آئے, کبھی کچھ میٹھا ہوتا ہے, کبھی کوئی پراٹھا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. کبھی میں نے جب میں آپ کے ساتھ بھی جاب کر رہا تھا تو تب بھی مطلب کبھی میں ناشتہ نہیں کر کے آتا تھا, بلکہ ہم دونوں مل کے کینٹین سے کھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب تو باقاعدگی سے جو ہے ناشتہ ہوتا ہے, اور ایک پراٹھا کہاں. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. لیکن اسٹل سر شادی کے بعد اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ویٹ گین کرتے ہیں. یہ ایک ویسے واقعی آئی سپوز وہ ایٹنگ ہیبٹس وغیرہ چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ شاید موٹیویشن تو نہیں لوز ہو جاتی کہ اب چونکہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے بندے سنورنے کی کیا ضرورت ہے اپنے پارٹنر کے سامنے؟ نہیں, آئی تھنک اٹ انکریزز. اچھا, کیونکہ دیکھیں میرج جو ہے نا ایک بڑی اسپیشل چیز ہے. جو چیز مطلب جو آپ کے وائف کے لیے جو ہے نا, یو شوڈ بی دا موسٹ اٹریکٹیو پرسن. ٹھیک ہے, بوتھ ان ٹرمز آف پرسنالٹی ایز ویل ایز کہ آپ جو ادروائز ایز ویل یو نیڈ ٹو بی دیٹ وے. تو مجھے تو اس چیز کا بالکل نہیں لگتا کہ, بلکہ میری وائف نے مجھے کمپلیمنٹ کیا, کہتی کہ یو آر دا فرسٹ پرسن جن کو میں آئی ہیو میٹ جو کہ کیئر کرتے ہیں کہ اچھا اگلے کے لیے بھی اچھا لگنا چاہیے. تو وہ حیران ہوتے کہ وہ کہتے, مجھے کہتے کہ موسٹ پیپل تھنک کہ جی گرلز شاید تھوڑا اس میں زیادہ زور دیتی ہیں, تو مرد حضرات کو اس چیز کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو کہتے کہ یو آر دا فرسٹ پرسن جو اس طرح سے میں دیکھا. اچھا ہے کہ اچھا دیکھتے کرتے ہیں. دیر آر مینی, تو یو آر دا فرسٹ پرسن. ہمارے یہاں ایسے بہت ماشاءاللہ ان کے ہاں فرسٹ پرسن جو اس نظر سے بھی دیکھا ہوں. بالکل سمجھ, بالکل سمجھ. ماشاءاللہ, اللہ برکت ڈالے اس میں. تو یہ سچ بتائیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ
دہی لانا بڑھ گیا ہے کہ کم ہو گیا ہے؟ کیا آپ سے دہی منگایا جاتا ہے, سبزی منگائی جاتی ہے, اور کیا آپ کا فیوریٹ مشغلہ آج کل دہی لانا ہے؟ سبزی از نو ٹھیک ہے, سبزی سیدھی سی بات ہے. باقی چیزیں ہم لے آتے ہیں, اور بھی چیزیں لانی پڑتی ہیں, وہ تو خوشی ہوتی ہے آپ کو چیزیں لانے میں. یہ جو میسج آتا ہوگا گاڑی چلا رہے ہیں, اچانک ٹیکسٹ میسج آتا ہوگا کہ سنیں یہ لے آئیں یا یہ لے آئیں, تو اس سے جو ہے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہوگی اور خوشی بھی آتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جس وقت اصل میں یہ جو میرج کا جو معاملہ ہے نا, اس کے ساتھ جو ہے کافی ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں جو کہ بڑھ جاتی ہیں, جو کہ آپ پہلے ہو سکتا ہے آپ کیئر فری بھی رہ لیتے ہو, آپ لیٹ ایٹ نائٹ کبھی آپ واپس آتے ہو, تو ناؤ یو فیل دا رسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سو مینی تھنگس. اٹس ناٹ جسٹ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چلو سامان سودا لانا, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر نیڈس بوتھ ان ٹرمز آف ایموشنل نیڈس بھی آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے, آپ نے ان کے فزیکل بھوک پیاس ساری چیزیں, ان کی خوشی سارا کچھ, اچھے انوائرمنٹ کریٹ کر کے رکھنا ہے, گھر میں اسٹیبلٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. سو مینی تھنگس جو کہ آدمی کر رہا ہوتا ہے ایز اے لیڈر. اینڈ اگر سمجھے کہ ایک آدمی جو ہے نا ایک پلر ہوتا ہے, تو اگر تو آپ کا پلر جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے نا, تو پھر تو گھر کے لیے کچھ پرابلم ہے. بردرز یہ باتیں سارے نوٹ کر لیں, بڑی پتے کی باتیں بتا رہے ہیں آپ لوگ, بڑا خوش رہیں گے انشاءاللہ, آپ کی شادی بڑی سکسیزفل رہے گی. تو سر ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ سچ میں آپ نے بتانا, سچ بتانا کہ کچھ لوگوں نے نا ایک بیچلر روم رکھا ہوتا شادی کے بعد, کہ یہ وہ روم ہے جہاں پہ کبھی کبھی میں بیچلر کی فیلنگ انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا. وہ ان کا موسٹ پرابلی اولڈ روم ہوتا ہے جہاں پہ وہ اکیلے ہوتے ہیں شادی سے پہلے, شادی کے بعد ایک نیا روم سیٹ ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کا بھی کوئی ہڈن بیچلر روم ہے جہاں کبھی کبھی آپ کا دل کرے کہ میں بیچلر فیلنگ جو ہے وہ ذرا لینے جاؤں؟ نہیں کوئی بیچلر روم نہیں سر. اتنا جب آپ کا ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس اگر آگے کی طرف چل رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پیچھے کی طرف؟ سر پھر بھی کبھی کبھی بندہ اسپیس اپنی لینا چاہتا ہے. میں بردر سے سنتا ہوں کہ یار وی نیڈ اسپیس, دوبارہ سے وہ لڑکوں والی ایک فیلنگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک آدھا دفعہ ہم کسی بوائز کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اچھا تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے؟ آرام سے الحمدللہ. میں تو الحمدللہ کمفرٹیبلی. ریئلی گڈ ٹو نو. تو یعنی کہ آپ یوتھ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میرج از ریئلی گڈ, اور اٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین, ون آف دا بیسٹ تھنگس دیٹ کین ہیپن ٹو یو. اینڈ ناٹ کہ جو لوگ اب اگر لکنگ فار میرج تو اب وہ ویٹ کریں تو ڈس ہارٹن نہ ہو. اس کے لیے ایک میں کہتا چل جاؤں گا کہ آئی آلسو ہیڈ اے لانگ ویٹ, آئی فیل دیٹ ویٹ, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آئی فیل کہ ود دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون می سم تھنگ دیٹ آئی مائٹ نیور ہیو ایور امیجنڈ, جو کہ میں پہلے جو کرتا تھا کہ چلو یہ آپشن کنسیڈر کر لیں یا ایسے ہو جائے, یا اگر وہ ورک آؤٹ کر جائیں, تو ناٹ کہ کسی پرسن کے بارے میں, لیکن ادر all situations کہ اگر جاب ایسے ہو جائے تو فلانا ہو جائے, وہ things have worked out in the most beautiful of ways. I remember actually sir کہ آپ مجھے اکثر بتاتے تھے کہ میں اکثر رو پڑتا ہوں دعا میں, بندہ کبھی کبھی اتنا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یار میں کروں کیا, مطلب یوتھ کے پرسپیکٹو سے بالکل ایسے ہوتا ہے, ابھی بھی یوتھ میرے پاس آتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں, مطلب آج کے دور میں ایک بے بسی محسوس جب ہوتی ہے, اور پھر گھر والے اکثر شاید نہیں سمجھ رہے ہوتے اس نیڈ کو کہ بچے کی جلدی شادی کرنی ہے, یا شاید وہ اس پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اتنا ذمہ دار نہیں ہے, اس کو ذرا سیٹل ہونے دو. اس سے پہلے ایک سیکنڈ, لیٹ می اسٹاپ یو رائٹ دیئر. آئی تھنک کہ جو آپ کا فرسٹ والا پوائنٹ ہے نا, آئی ڈو فیل کہ پیپل دیٹ ور دیئر بفور دی انٹرنیٹ ایج, وہ اس طرح سے ریلیٹ ہی نہیں شاید کر پاتے کہ آج کل کتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز آ چکی ہوئی ہیں. اٹس ناٹ, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جوان تھے ایک ٹائم پہ, بالکل ہوں گے وہ جوان, لیکن جتنی مطلب اللہ معاف کرے کہ کتنی زیادہ ایوینیوز اب کھل چکی ہیں اور کتنا ایزی ہو چکا ہوا ہے کہ آپ الٹے سیدھے راستے میں بھٹک جائیں, تو اٹ وازنٹ ایز ایزی بیک ان دیٹ ٹائم. لیکن سر یہاں پر ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ان کا اینگل ہی اور ہے سوچنے کا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرگل کی ہے لائف میں بہت زیادہ, ہم پہلے سیٹل ہوئے تو بعد میں ہم نے شادی کی, اس کے بعد ہمیں پرابلمز نہیں آئی میرج کے بعد. شاید اسی اینگل سے وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار تم پہلے سیٹل ہو جاؤ, رسپانسبل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو تم جلد بازی میں شادی کر لو, اس جوش میں شادی کر لو. چلو فتنے سے بچنا شاید انہیں سمجھ آ رہا ہو, لیکن واٹ اف کہ تم اس سے بڑے فتنے میں پھنس جاؤ کہ تم کماؤ نہ, یا تمہاری کوئی جاب نہ ہو, یا تم ایک دم فائنینشیل برڈن میں جاؤ. تو وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ سر میری طرف سے جو ہے نا, آئی پٹ اٹ انٹو ٹو
perspectives, یعنی کہ I break it into 2 parts. ٹھیک ہے, جہاں تک تو آپ یہ فائنینشیل برڈن وغیرہ کی طرف اگر آپ بات کرتے ہیں, اس میں تو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ even if you fear poverty تو اللہ تعالیٰ will make you rich. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ has made a direct statement. ٹھیک ہے, تو I don't think کہ یہ اتنا بڑا پرابلم ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ جو اس پوزیشن میں ہے جن کے اولاد جو ہے if they want to get married and they are in the decisive role, تو اس چیز کو ایک لمیٹنگ فیکٹر یا آبسٹیکل نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں دوسرا والا جو اینگل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں رسپانسبلٹی والا جو اینڈ ہے, یس اس چیز میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ایک گھر چلانے کے جو آپ کو دی ریکوائرمنٹس, اس میں جو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے, دا رول یو ول بی پلئنگ, جو جس طرح سے آپ کو یو آر دا لیڈر آف یور ہاؤس, بوتھ فار یور اون ہاؤس اینڈ آلسو فار یور ایکسٹینڈیڈ ہاؤس, جو آپ جن کو بھی آپ ساتھ اپنے لے کے آتے ہیں ان کا جو کنیکشن بنوانا گھر کے ساتھ, یو آر دا مین کنیکٹنگ فیکٹر. اگر آپ فیملی میں نہیں ہیں تو سر بہت مشکل ہو جاتا ہے, آپ ریلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے چیزوں سے. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی چاہتے ہیں ہم گیمیں ہی کھیلی جائیں, گیمیں کھیلی جائیں, یا ہم جو ہے وہ ابھی وہ بوائے ہی رہیں, مطلب they don't like to grow up, you know, پھر کتنے ایشوز آتے ہیں. اس چیز کو میں کہتا ہوں نا, کچھ جیسے میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہتے کہ سر آپ بڑے ہو گئے شادی کے بعد, تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھو if I'm still acting and living the way I was as a 18-year-old یا 16-year-old, تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ it means I'm a decade behind my age. ہاں it needs to change. دیکھیں رسپانسبلٹی ضرور آئے گی, آپ کھیلیں ہی نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے انجوائے کریں, لیکن keep the other person in mind as well, جو کہ آپ کے ساتھ ہے. It is your responsibility to keep them happy, to fulfill all of their needs. It is your responsibility. میں تو کہتا ہوں کہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کا خیال رکھیں, آپ اس کی you take care of their needs. لیکن سر ایک شکایت آتی ہے بردرز کی طرف سے کہ شاید ہماری وائفز, بردرز یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ ہماری بھی کوئی لائف ہے, یعنی ہمیں اسپیس نہیں دی جاتی. یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ہم ہر وقت ساتھ رہیں, ہم ہر وقت باتیں کریں, ہم ہر وقت کوالٹی ڈسکشن کریں, ہم ہر وقت کنورسیشن کریں, اور جب ہم کہیں باہر جانے کا سوچتے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ ہینگ آؤٹ تو آگے سے شکایت آ جاتی ہے, اور جو ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں منہ بن جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہماری سسٹرس کو بھی کہ لڑکوں کی اپنی بھی ایک لائف ہے اور اسپیس دینی چاہیے. ہاں لیکن اس کو جو ہے نا ٹیکل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے میرے نزدیک. اچھا, جیسے آپ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ گیمر قسم کا پرسن ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے جو فرینڈس کے ساتھ بہت آؤٹنگ کرنا پسند کرتا ہے, کوئی ہوتا ہے جو اسپورٹس مین ہوتا ہے, جو بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو فار می, میں جتنا جب میں نے آپ نے جیسے میری روٹین تھوڑی سی شیئر کی ہے, تو اتنا زیادہ میں ورکڈ اپ ہوتا ہوں کہ ایٹ نائٹ آئی کانٹ گو ٹو سلیپ. ٹھیک ہے, تو میں مطلب اگر میں آنکھیں بند بھی کرتا ہوں تو اتنی چیزیں میرے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اتنا ہائپر ڈرائیو میں ہوتا ہے وہ مائنڈ کے, اس کے بعد جو ہے وہ نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس چیز کو تھوڑا سا نا تھرو آف کرنے کے لیے میں کوئی بیکار ترین ویڈیو ڈھونڈوں یوٹیوب کے اوپر, یا تو کوئی جانور ڈھونڈ لوں گا دیکھنے کے لیے, کوئی شارک اٹیک دیکھ رہا ہوں گا, کوئی لائن اٹیک دیکھ رہا ہوں گا, ہنٹنگ دیکھ رہا ہوں گا. بیبی شارک وہ جس کے سب سے زیادہ ویوز ہے یوٹیوب پہ. نہیں سر, I really get irritated. وہ بڑی irritating نہیں وہ چیز نہیں. I was shocked actually کہ یہ اس کے سب سے زیادہ views ہیں. anyway بچوں کو عجیب سی بات ہے, عجیب سی بات ہے, وہ دماغ خراب کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. I don't know what that is for. تو بہرحال تو جب میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا نا, تو یہ جو میری وائف ہے وہ دیکھتی کہ اچھا یہ کیا بیکار ترین چیز, یہ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہوں گے جو بور ترین چیز ہوگی. لیکن وہی میں نے اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اٹ از فار اے پرپز. اس کو ہوتا ہے کہ اگر تو یہ کریں وائی ناٹ ہیو اے کانورسیشن. تو میری طرف سے ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ مائی مائنڈ ٹو سلیپ. تو وہ چیز چلو صحیح ہے, لیکن اس کو پھر میں نے اس طرح سے ٹیکل کیا. اس کو بھی ایک دیکھیں اٹس اے گیو اینڈ ٹیک سچویشن. کبھی بھی میرج جو ہے نا ون وے سچویشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ دیکھو some things you might not be able to relate to, اور اسی طرح سے some things I might not be able to relate to. ان کے بڑی ڈفرینٹ قسم کی نیڈز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک سیفٹی کی ایک نیڈ ہوتی ہے, ایک ان کی جو ایموشنلی کبھی کبھی ٹائمز آتے ہیں جو وہ بڑے اپسیٹ, they are prone to be upset. اس قسم کے ٹائمز آ جاتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ, بہت ساری چیزیں آتی ہیں, پینک یا اسٹریس, ٹینشن, اس میں جو ہے کبھی کبھی تیز ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ چینجز فرام پرسن ٹو پرسن ایز ویل. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر بندہ ایسا ہے, لیکن اب اس قسم کی چیزیں
ہو جاتی ہے, اٹس اوکے فار دیم ٹو بی دیٹ وے, ٹھیک ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جیسے آپ کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آئی ڈونٹ فیل دیٹ وے, ٹھیک ہے, تو سیم وے کچھ میری ایسی چیزیں جو یو کانٹ انڈرسٹینڈ, لیکن ایٹ لیسٹ وی لرن ٹو رسپیکٹ دوز ڈفرینسز. تو یہ چیز بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایز لانگ ایز یو ہیو رسپیکٹ, تو پھر یہ چیز جو ہے جتنی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے, دیٹ از دا کی ٹو می. اچھا, اس چیز کے لیے جو ہے نا, اب جیسے میں ایک ایز این ایجوکیٹر ایز ویل, میرے پاس پرانے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے پاس نئے اسٹوڈنٹس ہیں, اوپر سے میں بزنس کا بھی ہینڈل کروں, سو مینی تھنگز ہو رہی ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم. میری مطلب جو واٹس ایپ کبھی کوئی میسج آ رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو ون آف دا تھنگز آئی ہیو لرنڈ ٹو ڈو از کہ ٹائم ٹو ٹائم جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اچھا کچھ زیادہ ہو گیا, کام خراب ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, اینڈ ایون اس سے پہلے بھی کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم کریں. فون کو سائڈ میں رکھا, میں فون چھوڑ کے چلے جاتا ہوں, لیٹس گو آؤٹ. تو وی ٹرائی ٹو میک اٹ اے تھنگ کہ ایون ود دا بزی اسکیجول تو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک جو ہے وی ٹرائی ٹو گو آؤٹ, جس میں ایک ون آن ون ٹائم کچھ مل جائے. آئی تھنک دیٹس اسینشیل. موبائل فونز بین ہوتے ہیں, موبائل فون جو بھی ہو, نہیں فونز نہیں کہتے, فون میرا فون بند ہوتا ہے, یہ ون آن ون تو نہ ہو, اگر موبائل فون بین تو اس کے والا الاؤڈ ہے, تو میرے والا بین ہے. چلے یہ ٹھیک ہے, آپ کا بین ہونا چاہیے, میرا بین ہوتا ہے, یہ ضروری ہے. تو لیکن اس میں یو گیٹ ٹو کیچ اپ ود دی ادر پرسن کہ اچھا کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. لائف از موونگ سو فاسٹ, تو آپ ایٹ لیسٹ آپ کی کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ. جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی وائف ماشاء اللہ ساتھ ہوتی ہیں, تو آپ ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, آپ کو ہے یہ عادت تھوڑی سی کہ ٹیکسٹنگ یا کال اٹھا لی ڈرائیونگ کرتے ہیں, تو پھر ڈانٹ تو پڑتی ہوگی, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر ڈانٹ پڑتی ہے نا, اس وجہ سے پھر وہ مجھے اسسٹ کر لیتے ہیں. وہ فون ان کے پاس جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ چھین لیا جاتا ہے ان کے پاس, میں نے کہا یہ جی چھین لیا جاتا ہے. لیٹ می کلیریفائی ٹو آور آڈینس. پھر جا کے میں بتاتا ہوں کہ یہ والا پیغام بھیجنا ہے ہم نے, تو وہ پھر ٹائپ آؤٹ کر دیتے ہیں. بارک اللہ سر, تبارک اللہ. اچھا, یہ میرج کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے, تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, چونکہ ہمارے پاس بڑے کویشچنز آتے ہیں, کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں. سر بڑا جنریشن گیپ ہے پیرنٹس میں اور آج کی یوتھ میں, سوچ میں بہت گیپ. بالکل دیکھیں, سیدھی سی بات ہے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے سے مراد آج کی جنریشن کے جو پیرنٹس ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی کچھ اور ہیں بہو کے بارے میں. یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ نوکرانی بن جائے, لیکن تھوڑا سا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نا فیملی ویلیوز کو لے کر چلیں, کلچر گھلنے ملنے والی ہوں, کلچرڈ ہوں, ہمارے ریلیٹیوز سے بھی ذرا ملے, اور تھوڑا سا گھریلو بھی ہو, گھر کے کام کریں, ذرا نظر آنا چاہیے, ایک وہ گھریلو پر نظر آنا چاہیے. اچھا, مے بی کوئی خاتون ایسی ہوں ریلیجس ہیں, ان کے گولز ریلیجس ہیں, وہ پڑھنا چاہتی ہیں, وہ تھوڑا اپنا کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, کوئی بزنس رن کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, یو نو بزنس ایز ان کے شریعہ کمپلائنٹ بزنس رن کرنا چاہتی ہیں, ان کے ہسبینڈ سپورٹیو ہوتے ہیں. اب ہسبینڈ کے جو فادر اور مدر ہیں, ان میں تھوڑا سا کلیش آتا ہے کہ یار ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی, آپ لوگ کہیں اور نکل گئے. تو وہ پھر بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرے والدین کو شاید میری جو وائف ہے وہ نہیں بھا رہی, شاید کچھ کمیونیکیشن گیپ ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں, وہ ایکسپیکٹیشن ہم پوری نہیں کر پا رہے. تو بڑا نا ایک ڈسٹریس سا انوائرمنٹ گھر میں بن جاتا ہے, اور ہسبینڈ پریشان رہتا ہے کہ یار اب میں کروں کیا, وہ بیچارہ اسٹک ہو جاتا ہے. ایک طرف وائف کو بھی سپورٹ کرنا ہے, دوسری طرف پیرنٹس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. بالکل. تو یہ چیز بیلنس کیسے ہماری یوتھ کرے, جو نئے لوگ میرج کرنا چاہ رہے ہیں, جن کے ایشوز چل رہے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک؟ I personally feel کہ the key role over here lies with the husband, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وائف بھی ہسبینڈ کے ہی گھر میں آئی ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ ہسبینڈ اگر بیچ میں ایک انٹرمیڈیری بن جائے نا دونوں کی طرف سے, تو آئی تھنک دیٹ از ویری ہیلپ فل. تو ہسبینڈ کیونکہ انٹرسٹڈ ہے کہ اس کی وائف بھی خوش رہے, اور ہسبینڈ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے کہ اس کے پیرنٹس بھی خوش رہیں, ٹھیک ہے. تو ایک اس میں جو ہے نا, میں آپ کی جو بات ہے نا, اس میں میں ایک بات کرتا چلے جاؤں گا, I'd like to add to that. کچھ لوگ ایسے فیل کرتے ہیں کہ مطلب while you are now the head of the household, that is true, لیکن مطلب they think کہ just because they are now the head, تو now I am a detached family. یہ ڈیٹیچڈ فیملی والی جو چیز ہے کہ میری وائف صرف میرے ساتھ ہے, اور
پیرنٹس جو ہیں وہ کسی اور کی جیسے ہیں. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اینڈ جو وائف ہوتی ہے آپ اس کو انکریج کرتے ہیں کہ احسان کا درجہ آپ اختیار کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ دی بیئر منیمم حقوق کیا آپ کہیں کہ اچھا ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا اس کو فرض ہے کہ وہ یہ کریں کہ نہیں کریں. نہیں, فرض کے آگے بھی تو بہت دنیا ہے نا. تو آپ اگر ان کی طرف سے یہ کریں, ان کو انکریج کریں, ڈونٹ فورس دیم, یو انکریج دیم. کیسے آپ انکریج کریں کہ آپ اس طرح کا ایک رول ماڈل بن جائیں, یو سیٹ دا ایگزامپل ان یور ہاؤس ہولڈ. بڑی سوری ٹو کٹ یو, بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہماری آڈینس کے لیے. میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں, اسپیشلی جو ہمارے بردرز ہمیں سن رہے ہیں, کہ دیکھیں آپ سے پک کریں گے آپ کی وائف. اگر آپ پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے رہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وائف دے گی, اگر آپ پیرنٹس کے پاس نہیں بیٹھ رہے, آپ خدمت نہیں کر رہے پیرنٹس کی, اور آپ ایکسپیکٹ یہ کریں گے وائف کرے گی, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. وائف نے آپ سے پک کرنا ہے, وہ ماحول آپ نے سیٹ کرنا ہے شروع میں, آپ نے باؤنڈریز ڈیفائن کر دینی, آپ نے شروع میں اپنی باڈی لینگویج سے, اپنی ٹون سے, اپنی جو ہے وہ ایک پوری روٹین سے ثابت کرنا ہے کہ آئی ریسپیکٹ مائی پیرنٹس الاٹ, مائی پیرنٹس مین اے لاٹ ٹو می. سیم گوز فار دا وائف, کہ وہ بھی یہ ٹون سیٹ کرے کہ آئی ریسپیکٹ مائی پیرنٹس الاٹ. تو پیرنٹس کو کچھ نہیں ہم نے کبھی جو ہے بات کرنی, جیسے پرانے زمانے بڑے سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا بس یہ ہے کہ بڑوں کی باتیں زیادہ تر اگنور ہی کر دینا. تو آئی تھنک دس اسٹینڈس ٹوڈے ایز ویل. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زیادتی والی باتیں اگنور کر دینا. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یو وانٹ ٹو شیئر, یو شوڈ شیئر ایکچولی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ابیوز ہی ہوتے رہیں, لیکن بہت سی چیزیں اگنور کی جا سکتی ہیں. یہ اس قسم کے جو ایشوز اگر ہوتے ہیں نا, لاٹ آف دا ٹائم آئی فیل کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں ہی یہ چیزیں کمپنسیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. سر ایک اور میں یہاں وداؤٹ اینی فردر آپ کی بات کو بیک کروں گا کہ جب آپ کی وائف آپ سے کچھ شیئر کرے, کوئی شکایت بھی وہ ہو, حالانکہ شکایت سننا آسان نہیں ہوتی, اپنے ہی گھر والوں کی شکایت سننا یہ بڑے کم مرد کرتے ہیں, آپ سن لیں. جب آپ سننا بند کر دیں گے تو پھر وہ کہاں کریں گی, فرینڈس کے ساتھ سر, یا وہ اپنی کسی کزن کے ساتھ, یا بڑی بہن کے ساتھ, اور پھر نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے وہاں سے. خدا نہ خواستہ ایون یہ ہو سکتا ہے کہ اف اس کے اپنے گھر والے فیل کریں کہ اچھا یہ خوش نہیں ہے ادھر, تو وہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں, ادھر سے آپ کی چیزیں ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے آپ ہی سن لیں, خاوند سن لیں یہ بات, اور تھوڑا سا پیار سے بھی کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ کاؤنسل ہی کرے, بس سن لیں, کیا پتا ان کا کیتھارسس ہو جائے, بس وہ آپ کو بات سنا لیں, بالکل ٹھیک ہو جائے. ہر بات پہ ایڈوائس بھی نہیں کرنا چاہیے. بات دونوں اینڈ پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے, کہ ایک یہ جو وائف کے جو پیرنٹس ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک ریلیشن شپ رکھیں جیسے کہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. تو وہ آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں, وہ آپ کر دیں, آپ ان کے سودے لا کے دے دیں, آپ ان کے ساتھ کوئی کام کر دیں, ان کی کوئی نیڈز پوری کر دیں, ان کا. اور جب آپ اس طرح سے کرنا شروع ہو جائیں گے نا, یو ہیو سیٹ دی ایگزامپل فار یور وائف ایز ویل. بالکل صحیح, کہ دیکھو this is how we're going to try and be, nobody is perfect, لیکن this is what we strive to be with our parents. اور ہسبینڈ بھی وائف کے پیرنٹس کے ساتھ احسان کا درجہ رکھے, بہت اچھا جو ہے وہ ایکٹ کرے, بیٹا بن جائے نا, بیٹا بن جائے. تو جیسے سر مجھے ابھی تک ایک سینٹینس یاد ہے, ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے, تو وہ ان کی وائف میری وائف کی ماشاء اللہ فرینڈ ہے, تو شی ٹولڈ مائی وائف کہ آئی ریئلی لو دس گائے, اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کر رہی تھی. دا ریزن, بہت سی ریزنز ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو پسند کرنے کی, لیکن انہوں نے جو ریزن دی مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہو رہی تھی نا, ان کا سر میرے ہسبینڈ کے لیپ میں تھا. یعنی ہسبینڈ اتنا کلوز تھا اپنی ساس کے, اور وہ ٹیک کیئر کر رہے ہوں گے, وہ ہاسپٹل بھی انہیں لے کر گئے ہوں گے. تو سوچیں کیا مومنٹ ہے آپ کی وائف کے لیے کہ جسٹ مومنٹس بیفور ڈیتھ ان کا سر آپ کے اپنے داماد کے لیپ میں, اور یہ کتنا ایموشنل مومنٹ ہوگا وائف کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے دل جیت لیا ہوگا اپنی وائف کا واقعی, اور یہ اللہ کے لیے کیا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی دکھلاوے کے لیے, یہ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے محبت ہے کہ یہ میری ماں ہے, یہ آپ کی ماں نہیں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ آپ کا باپ نہیں ہے. تو یہ جب کال آتی ہے تو میں تو جھگڑتا ہوں کہ میری اماں سے بات کراؤ, دے دو فون مجھے, ماشاءاللہ میرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. زبردست سر, یہ اسپرٹ انفارچونیٹلی نا بس میڈیا بہت نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے,
اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ڈرامے وغیرہ جس چیز کو پورٹرے کرے, دس از اے ویری انہیلدی تھنگ اینڈ اٹس ناٹ سپوز ٹو بی دا ریالٹی. اٹ شوڈ ناٹ بی دا ریالٹی. اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی دا ریالٹی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو آج کل جو ہو رہا ہے یہ اسی کو وہ ڈپکٹ کر رہے ہیں, اور you have the chance to change it. کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے سوال, یہ کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے, and you have the chance to change it at least with your own relations. exactly ٹھیک ہے. تو اگر آپ بھی جا کے ادھر کمفرٹیبل ہو جائیں اور ایزیلی آپ ادھر بھی رہیں اور آپ بھی سارا کچھ کریں, ان سے بھی گپ شپ کریں, سارا کچھ کریں, تو ایویڈنٹلی پھر آپ کی بھی وائف اسی طرح سے ہو جائے گی نیچرلی. سر ایک اور مجھے چیز یاد آئی, میں نے ایک بڑی زبردست پوسٹ دیکھی تھی انٹرنیٹ پہ, ایک ٹرائنگل بنا ہوا تھا. اچھا, ٹرائنگل کے ٹاپ پہ تقویٰ لکھا ہوا تھا, اللہ, بالکل اللہ اور تقویٰ, اور ٹرائنگل کے جو اینڈز ہیں, یہ اینڈ اور یہ اینڈ, فار اینڈز جو ہیں, وہاں پہ ہسبینڈ وائف تھے. لکھا ہوا تھا کہ جتنا آپ لوگ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے, آپ ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے جائیں گے. جتنا آپ تقویٰ اڈاپٹ کرتے جائیں گے, اور جتنا اللہ سے دور ہیں, تقوی سے دور ہیں, اتنا آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آئیں گے. دس از کمپلیٹلی ٹرو. یہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر پرسن کے جو ہے نا لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اٹس نارمل, ٹھیک ہے. آپ کے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, ان کے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, لیکن اگر تھوڑا سا آپ دیندار پرسن کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا, تو دے ہیو سیلف ریسٹرینٹ فار دا سیک آف اللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک. تو اس سیلف ریسٹرینٹ کی وجہ سے ایک لمٹ سے زیادہ آپ بھی نہیں بڑھ سکتے, اور ایک لمٹ سے زیادہ وہ بھی نہیں بڑھ سکتے. جی ہاں, جی ہاں. سو دیٹ آئی تھنک پٹس مینی تھنگس ٹوگیدر. بالکل صحیح. اٹ پلز دی کپل ٹوگیدر. بالکل ٹھیک. سر ایک اور چیز کہ ہماری یوتھ یہ بھی سوال کرتی ہے کہ مثال کے طور پہ اب ایشوز چل رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ بہت ایشوز ہیں وائف کے, اور فی الحال سیپریٹ اکوموڈیشن ایز ان سیپریٹ گھر نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ فل اپنی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کہ یار ایشوز سالو ہو جائیں, مجھے نہ سیپریٹ کرنا. کسی کو نہیں پسند اپنے ماں باپ سے سیپریٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آل دو ریلیجن اس کی اجازت دیتا ہے کہ وائف کو علیحدہ رکھنا چاہیے, رکھ سکتے ہیں, بٹ لڑکوں کی یہ فل ٹرائی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری ہے, کچھ لوگ مینڈیٹری سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ یہ ریکمینڈیڈ ہے. میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں ایک شو کیا تھا, آپ رضیہ مدنی رائٹ ہے کہ اس کو علیحدہ گھر میں رکھو. دیر از نو سچ تھنگ کہ آپ کو وائف کو علیحدہ گھر میں رکھنا ہے. ہاں, وہ اکوموڈیشن پہ ایک بحث ہے نا کہ سیپریٹ اکوموڈیشن سے کیا مراد ہے. تو اس پہ بھی کچھ لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رکھنا ہی رکھنا ہے, اب ہم نے علیحدہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن چلے سپوز کہ ایک بندہ فل ٹرائی کر رہا ہے کہ یار مسئلے کسی طرح حل ہو جائے, لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ کڑوی ٹون ہے آپس میں, بہت دل سخت ہو چکے ہیں, اور شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کمپلینٹس بڑھتی جا رہی ہیں. تو مرد کا کیا رول ہے ایسی سچویشن میں, کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ریٹرن بیک ٹو دا پاتھ آف اللہ تعالیٰ. تو ون آف دا بیسٹ تھنگس, ہاں, اگر آپ ان کے ساتھ مل کے, اپنے وائف کے ساتھ مل کے اگر آپ ایک روٹین اسٹارٹ کر لیں, لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ دا قرآن ٹوگیدر, لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ دا حدیث ٹوگیدر, لیٹ اسٹارٹ امپلیمنٹنگ دا تھنگس دیٹ وی لرن. ایسے مطلب جسٹ ہم اس قسم کی ایک روٹین اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر ایک ریفلیکشن کریں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پن پوائنٹ ایوری مسٹیک دیٹ دی ادر پرسن از میکنگ, کیونکہ وہ تو ایک اگر اس قسم کی سچویشن بن چکی ہے, نیچرلی یہ تھوڑا اور زیادہ انوائے کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ مل کے اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں اور آپ ریفلیکٹ کریں اور آپ کہیں کہ اوکے, am I in line with what I'm reading? If I'm not in line with what I'm reading, تو ایٹ لیسٹ پھر مجھے یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں اسلام سے کتنا فار ہو گیا ہوں. اگر آپ اسلام سے قریب ہیں نا, تو ایون اگر آپ کو ایک بالکل انتہائی روڈ اور جاہل اور گندے طریقے سے بھی بد اخلاق بندہ بھی اگر آپ سے مل جائے, تو اسلام ٹیچز یو ٹو اسٹل بی, کہ آپ اپنی پوزیشن نہ لوز کریں. ڈونٹ لوز یور اون کمپوزر. یہ نہیں ہے کہ اچھا کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا تو اب میں بھی ڈبل لوز کروں. اینڈ اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. بالکل, اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو اکمپلش, لیکن ایٹ لیسٹ یو اسٹارٹ ورکنگ ٹورڈز اٹ. تو آپ مل کے جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں نا, تو آئی تھنک دیٹ مائٹ ہیلپ ایز ویل. بالکل ٹھیک, زبردست. آپ نے تقویٰ کی بات کی. میں آڈینس سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے بھی کچھ پریکٹیکل لوگوں کو چیزیں کرتے دیکھا ہے اپنے سرکل میں. جیسے مثال کے طور پہ آئی تھنک کہ اپنی فیملی سے بڑوں کو انوالو کرنا, جو آپ کی پیرنٹس کی ایج ہے, ان سے تھوڑا سا ریکویسٹ کرنا کہ یہ مسئلے مسائل گھر میں پیدا ہو رہے ہیں, تھوڑا سا پیرنٹس کو سمجھائیں, تھوڑا میں اپنے گھر والوں کو, وائف کو سمجھاتا ہوں. یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے. اور پھر یہ کہ جب مسئلے بہت ہی زیادہ بڑھ جائیں, تو آئی تھنک کہ سر میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ چلو اگر مسئلے بہت بڑھ رہے ہیں
تو پھر کچھ دیر کے لیے سیپریٹ بھی ہوا جا سکتا ہے اگر چوائس آپ کے پاس کوئی نہیں رہی ہے. اف یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ, کیونکہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن آئے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آ جاتی ہے تو اس دیکھیں اولاد کا بھی تو دیکھنا ہے نا. اب ایک بندے کی اولاد ہے, اس پہ نیگیٹو افیکٹ پڑ رہا ہے ٹاکسیسٹی کی وجہ سے, ان لڑائیوں کی وجہ سے, تو ایک ٹائم پہ ڈیسیجن یہ شاید مرد کو لینا پڑتا ہے. اگر وہ لے لیں, اس قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس قسم کے ڈیسیجن لینے پہ وہ آئیں, دین ایٹ لیسٹ کیپ ان کلوز ٹچ. یس, مرد کے لیے تو فرض ہے کہ وہ اب آپ وہ سیپریٹ ہو گئے تو الحمدللہ. مرد تو سر میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو فرض ہے کہ وہ ڈیلی اپنے پیرنٹس کو وزٹ کرے. وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتا. ایون آپ, اور جو خاتون فورس کرتی ہے اسے پیرنٹس چھوڑنے پہ وہ گناہ گار ہے. سیدھی سی بات. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. جو مائنڈ کرتی ہیں پیرنٹس کو کیوں وزٹ کر رہے ہیں, بہنوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں, آئی تھنک کہ ان کو اپنی نیگیٹیوٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اٹ گوز بوتھ ویز. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو مرد کے اوپر آ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایون آپ اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں, آپ اپنی وائف کو بھی لے جائیں. چلے ہر روز نہ لے کے جائیں, ایوری ویکینڈ لے جائیں آپ. بالکل بالکل. لیکن ڈونٹ کٹ آف. یہ جو کٹ آف والی جو چیز ہے نا, یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. بہت ڈینجرس چیز ہے. بالکل صحیح کہہ. اور ٹیکٹفل ڈیسیژن ان دا لانگ رن یو آر تھنکنگ آئی ول کم بیک, آئی ول اسٹل جوائن دا سیم ہاؤس اگین. صحیح. گھر جو ہے نا آپ کا یہ, ہاں اللہ خیر کرے, مطلب اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی سچویشنز آئیں, لیکن مطلب اگر ایک چیز ٹوٹتی ہے نا تو اس کو واپس جوڑنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ریزرویشن ہمیشہ ہی نہ آئے کسی پہ, ہاں, لیکن آ گئی تو پھر انٹینشن یہ کہ یار وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹوگیدر. کسی طرح اللہ دلوں میں محبت ڈال دے, قربت ڈال دے اللہ تعالیٰ دلوں میں, اور بندہ یہ دعا کرے. وہ ہے ایک دعا نا کہ ہم سب میں آپس میں الفت ڈالیں, محبت ڈالیں. اف یو ریممبر دیٹ دعا, اللہ تعالیٰ نہیں وہ تو ہے نا, ایک اور دعا ہے کہ آپس میں اختلافات اللہ کم کرے. اللہم الف بین قلوبنا. یس بالکل بالکل, یہ والی بالکل بڑی زبردست دعا ہے یہ. تو بہرحال سر چلے, میرج پہ کافی بات ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ بہت زبردست اور پریکٹیکل جو بات. جسٹ اینڈ پہ جو میں کہوں گا کہ دوز پیپل اگین دیٹ آر ناٹ یٹ میریڈ, وہ ہوپ نہ لوز کریں اینڈ پریپیئر یور سیلف ٹو بیکم میرج مٹیریل. ٹھیک ہے, تو اگر آپ بہت زبردست گیمر بن چکے ہوئے ہیں اور یا آپ PS2 پہ بہت چیمپئن ہیں, اور آپ بوائز کے ساتھ بہت زیادہ جاتے ہیں, اور یو ہیو نو سینس آف رسپانسبلٹی, یو ہیو نو تقویٰ, خدا نہ خواستہ یو آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف کہ جی آپ الٹے سیدھے راستوں میں ادھر ادھر چل رہے ہیں, دین what do you hope to accomplish by marriage? Exactly. You're ruining another person's life. Oh yes, oh yes. ٹھیک ہے, تو be marriage material first and remember کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے اچھے ازواج ہیں, جو خبیث لوگ ہیں, جو گندے گھٹیا لوگ ہیں, ان کے لیے گھٹیا ازواج ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو بیکم دیٹ ریئلی گڈ ہزبینڈ, تاکہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ آپ کو جوڑے وہ بھی ریئلی گڈ وائف ہوں. بالکل صحیح, بالکل. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اٹس ون آف دا گریٹسٹ بلیسنگز دیٹ اے پرسن کین ہیو. زبردست, انشاءاللہ زبردست سر, تبارک اللہ. اچھا سر, یوتھ کی بات ہو رہی, جنریشن گیپ کی بات ہو رہی ہے, ایک مجھے چیز یاد آ گئی کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ بچے بہت پریشر میں آتے ہیں, اسپیسیفکلی گریڈس کے حوالے سے, جی کہ گریڈس تمہارے A ہونے چاہیے, اسٹڈی کا پریشر ہے بہت زیادہ, یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں بھی فل پریشر ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں, ہم فیس دے رہے ہیں, پھر کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ بن کے دکھاؤ, تمہارے کزن یہ بن گئے, تمہاری کزن نے یہ کر لیا, ایسے ہے ویسے ہے. تو یوتھ کہتی ہے کہ یار ہماری کوئی اپنی لائف نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں, اور ہم کیسے ان کے ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کر دیں. آپ کی بھی یہی آبزرویشن ہے, ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے سر. جو آپ یہ کچھ پارٹ جو ہے نا انریلسٹک فیل ہوتی ہے, اینڈ اٹس ٹرو, لیکن اس کی نا ایک ریزن بھی ہے. ناؤ آئی ول ٹاک ایز این ایجوکیٹر ایز ویل. ٹھیک ہے, کہ مطلب بچے تو اولاد تو بندے کی کہ 5 ہوتی ہے, 8 ہوتی ہے, 10 ہوتی ہے, 15 ہوتی ہے, 100 تو نہیں ہوتی نا. تو ہم تو ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس دس ایج کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک آرچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آرچر نے اپنا ٹارگیٹ جو ہے 100 میٹرز دور جو ہے ہی ہیز ٹو ہٹ بلز آئی. صحیح, ریڈ ڈاٹ جو ہوتا ہے بلز آئی کو اس نے ہٹ کرنا ہے. تو اگر تو وہ ٹارگیٹ کے اوپر ایم کرے گا نا تو ہی ول آلویز ہٹ بلو ٹارگیٹ. صحیح. تو دی اونلی وے ٹو ہٹ ٹارگیٹ از ٹو ایم ابو ٹارگیٹ.
صحیح. تو اس طرح سے جو ہے پھر پیرنٹس بھی انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. صحیح. اور یہ چیز شاید اسٹوڈنٹس اتنے آسانی سے ریئلائز نہیں کر پاتے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ رگڑا کھا کے نکلے ہوئے ہیں اپنی لائف میں. دے ہیو اے ہسٹری. سم ٹائمز دے پرہیپس ڈونٹ شو اٹ. صحیح. لیکن دے ہیو لرنڈ, دے ہیو دا بروزز. ٹھیک ہے, تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے کہ اچھا چلو یہ والا جو زخم مجھے پڑا تھا نا, یہ والا زخم اس کو نہ پڑے, تو اس سے میں بچا لوں کسی طریقے سے. بالکل ٹھیک. سو وٹ ایور دے ہیو لرنڈ فرام دیئر اون ایکسپیرئنس, اٹس ناٹ آبسولیٹ. دیکھیں فار ایگزامپل ہارڈ ورک اینڈ سکسیس, ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, this was there 100 years ago, 1000 years ago, and it's still here. ٹھیک ہے, some things are not outdated. جی ہاں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جو لائف کی جو چیزیں ہیں نا, lot of the time, most of the time, nearly all of the time perhaps, parents are not obsolete. ٹھیک ہے, وہ کوئی ڈائنوسور نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی اور زمانے کے نہیں سے بات کر رہے ہیں, وہ ایک کانٹیکسٹ سے بات کر رہے ہیں, ایک ایکسپیرینس سے. perhaps not their own experience, perhaps somebody else's experience. لیکن وہ جو انہوں نے 20+ 30+ years جو آپ سے زیادہ دیکھے ہوئے ہیں, تو اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے. لیکن سر سم ٹائمز کچھ زیادہ ہی انریل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز اچھا ایون ریلیجیس پیرنٹس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن حدیث پڑھ کے یا سن کے جو ہے وہ عمر بن الخطاب جیسا مومن بن جائے گا رضی اللہ عنہ, یا وہ ایک صحابی جیسا ایمان اس کا ہو جائے گا. تو جب وہ ویسا نہیں ان کو اچیو کر پا رہے ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ڈسگرنٹلنس شو کرتے ہیں, چائلڈ کی سائیکی پہ اس کا اچھا افیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا. اچھا, اس کیس میں اگر جیسے اسلامک پرسپیکٹیو اگر آپ لے کے آتے ہیں نا, دین دی چائلڈ یا اینی بڈی ان جنرل نیڈس ٹو بیئر ان مائنڈ کہ یہ میں جو کام کر رہا تھا نا, یہ میں پیرنٹس کے لیے کر ہی نہیں رہا تھا. صحیح. اگر میں کر اللہ تعالیٰ کے لیے رہا ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ ول نیور ویسٹ دی گڈ ڈیڈس آف ہز بلیور. نہیں, لیکن اس کے لیے چائلڈ کی پھر کاؤنسلنگ اچھی کرنی پڑے گی نا, اسے بات سمجھانی پڑے گی کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو. نہیں, وہ اگر لیٹ سے پیرنٹس نہیں بھی سمجھا پاتے تو ایٹ لیسٹ پھر ہم جیسے ابھی بتا رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو آلویز بی شیور کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کی نیت اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, دین یو شوڈ, چلو ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, لیکن یو شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اوور دیٹ ویری کوئکلی. ٹھیک ہے, کہ یہ جو بیکاز یو وانٹ ڈوئنگ اٹ فار دیٹ. ایک اور چیز مجھے یہاں سے یاد آئی, میرے اسٹوڈنٹس اکثر مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو لائف انجوائے کر لیجیے, آپ کے جو جے ڈیز تھے جیسے آپ بھی کنورٹ ہوئے, بعد میں ریورٹ ہوئے اسلام کی طرف ماشاء اللہ. پہلے بھی مسلمان تھے اوبیسلی ہم, لیکن وہ سمجھ نہیں تھی, وہ شعور نہیں تھا. وہ اکثر کہتے ہیں جی کہ آپ کی لائف میں آپ نے تو انجوائے کر لیا, آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں آپ دین کی طرف آ جاؤ, دین کی طرف آ جاؤ, پھر ہم بھی چینج ہو جائیں گے کبھی. تو میں انہیں اکثر یہ آنسر کرتا ہوں کہ دیکھو میں جان کے تو یہ سب نہیں کر رہا تھا نا, آپ تو پلان کر کے کر رہے ہو. ہم آپ کو بتا رہے ہیں, مجھے تو بتایا شاید کسی نے نہیں تھا, مجھے تو شاید وہ شعور کسی نے نہیں دیا تھا, وہ ویک اپ کال. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں, اب آپ پلان کر کے کر رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ بھی چونکہ جے ڈیز میں تھے, ہم بھی کوئی بات نہیں تھوڑا سا کر لیں گے انجوائے لائف کو. اور انجوائمنٹ کی ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ایوری تھنگ حرام, یو نو دیٹ یو نو حرام از ایکویلنٹ ٹو انجوائمنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ. دیر از سو مچ حرام, حالانکہ مطلب یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. بائی دا وے ان ریالٹی حلال از اکول ٹو انجوائمنٹ, دیر از اے ہول ورلڈ آف حلال انجوائمنٹ. لیکن یہ انفارچونیٹلی جو ہے کچھ جب اس طرح کی کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کی فوکسڈ ہوتا ہے. ایک اور چیز میں انہیں بتاتا ہوں سر کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اللہ معاف کرے, جب لوگ 25 سیکنڈ میں اسٹاپ کروں آپ کو سر, ہم اس قسم کے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو جیسے آپ کہہ رہے کہ ریورٹ والی جو بات ہے, لیکن دین دیر آر دوز پیپل دیٹ ور جسٹ پہلے سے ہی اچھے تھے, دیٹ ڈیڈنٹ ہیو دیٹ بیگیج. تو بہرحال ان کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے, بہرحال ان کی لائف سیم نہیں ہے, ان کی لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, بہت زبردست ہوتی ہے ان کی لائف. سکسیس اللہ تعالیٰ ان کو کیا برکتیں دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے کیا راستے کھولتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا حلال اچھائیاں اور انجوائمنٹس آف دس لائف ایز ویل ایز پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول ان سے کرے تو ان دی آخرہ ایز ویل. تو اٹس ناٹ لائک کہ انہوں نے نہیں کیا, دے آر گیٹنگ دیئر شیئر, دے آر گیٹنگ مور دین یو. They are getting more than that reward, kyunki they are getting it without a bad conscience, without guilt, without any hidden things, without nothing.
کوئی they enjoy their life even more. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک چیز انجوائے کر مبارک چیز انجوائے کر رہے. اچھا میں ایک اور چیز یوتھ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, پیپل آر اسٹک ان ایڈکشنز, لوگوں کا اتنا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے نا, لٹرلی آئی ہیو سین سم کیسز, اللہ معاف کرے, irrecoverable ڈیمیج. اب آپ پلان کر کے کر رہے ہیں, یہ میں آڈینس سے بات کر رہا ہوں, اپنی یوتھ کو میسیج دے رہا ہوں کہ آپ پلان کر کے گناہ کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ نہیں ہم چینج ہو جائیں گے, بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ابھی ہم انجوائے کرتے ہیں. وہ جو حرام انجوائمنٹ کے کانسیکوینسز ہیں ان کو کون جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گا؟ آپ چلیں بعد میں مان لیتا ہوں ریلیجس ہو جائیں گے, لیکن آپ کے وہ مینٹل ڈس آرڈرز جو بن چکے ہیں, وہ جو ایڈکشنز ڈیولپ ہو چکی ہیں, پرسنالٹی میں سر جو فالٹس آ چکے ہیں گناہ کی وجہ سے, ان کو کون کور کرے گا؟ ایگزیکٹلی یہ سارا یہی چیز میں بھی ہائی لائٹ کرنے لگا تھا کہ وہ جو آپ کانشیسلی اگر آپ کسی غلط راستے پہ چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک تو اٹ ول ہٹ یو بیک فار سرٹن. دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آلسو کہتا ہے کہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے, ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے, وہ سن نہیں سکتے. یو آر گوئنگ کانشیسلی ان دیٹ ڈائریکشن, اور یہ ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. اننوئنگلی کوئی بندہ اس چیز میں چلا گیا وداؤٹ ریئلائزیشن, وداؤٹ نالج, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ, تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ لیول آف برائی. لیکن جب آپ نے کانشیسلی نوئنگلی آپ نے ایک چیز کہی ہے یا کی ہے, تو اس کے آگے تو پھر ابلیس کا کیا خرابی تھی. اس نے یہی تو کہا بالکل کہ آفٹر نوئنگ ایوری تھنگ, آفٹر ایوری تھنگ, تب ابلیس نے کہا تھا نا, اس نے کبر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ دین ٹک دا پاتھ اوے فرام, مطلب ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس پہ, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. سو اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یو اینڈ آئی بوتھ نو, ہم اینڈ اینی ادر پرسن ایکچولی جو بھی تھوڑا بہت اپنے اوپر اگر کوئی ایفرٹ کرتا رہے, دے آلسو نو کہ ٹو چینج ون سیلف از ون آف دا ہارڈیسٹ تھنگز یو ول ڈو ان یور لائف. ایگزیکٹلی, چینج ڈیمانڈس پین. چینج, ہاں. تو وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اتنا سا کر کے میں سلپ کر کے نیچے جاؤں گا تو میں تو بھاگا دوڑا واپس اوپر آ جاؤں گا, واپس میں ایمان کے اسٹیٹس پہ آ جاؤں گا. نو 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 نو, اس کے لیے پھر آپ کو واقعی میں یو ول ہیو ٹو ڈو دی ایفرٹ. اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو پھر آپ اس لیول پہ ہوں گے, ورنہ تو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ توفیق اگر لے لے تو پھر تو یو ڈونٹ ایون ہیو دیٹ. آپ صرف ایک یہ چیز کیا نا, وین یو ہیو سچ اے کویسچن ان دا مائنڈ, ٹھیک ہے, اس قسم کی بات کہ تھوڑا سا یہ کرو, جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ اللہ تعالیٰ نے امیجن, کلوز یور آئیز, اس پوائنٹ پہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسٹارٹس آسکنگ اباؤٹ ہز فیورز. اٹس لائک somebody coming and saying کہ میں نے تمہیں یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. ایک میں آپ کو ایک مزیدار اسٹوری سناتا ہوں. دبئی میں القوز میں ایک دفعہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, امام صاحب تلاوت کر رہے تھے سورہ ابراہیم کے اندر, تو پڑھتے مطلب کہ وَآتَاكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وَآتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, کہ میں نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم نے مجھ سے مانگا. اللہ اکبر. اور جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جو بھی ایک نیچرل ریفلیکس پہ, میں نے کہا دیٹس ناٹ ٹرو, اندر مائنڈ میں ہوا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں آئی ول اسٹارٹ کاؤنٹنگ کہ کچھ ہے, آئی ریممبر کہ کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے نہیں ملی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ شیطان کی طرف سے یا ہماری نفس کی فطرت کے اندر کوئی چیز ہے. تو اس کی ویری نیکسٹ پورشن آف دا قرآن میں آئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اچھا کہ اینڈ اف یو ٹرائنگ ٹو کاؤنٹ دا بلیسنگز آف اللہ تعالیٰ دین یو وونٹ بی ایبل ٹو کاؤنٹ. تو میں کاؤنٹ کر رہا تھا کہ میں نے اچھا گریڈ مانگا, ہاں یہ بھی مل گیا ہے, نسٹ میں ہاں وہ بھی مل گیا ہے, لمز میں بھی داخلہ ہو گیا ہے, اچھا فاسٹ میں بھی ہو گیا ہے, کوئی چیز ہوگی جو نہیں ملی ابھی تک, اینڈ آئی ایم اسٹل کاؤنٹنگ آل آف دی تھنگز آئی ہیو ریسیوڈ. جب کہ آیا کہ آگے آیت میں کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ if you try to count the blessings of Allah Ta'ala, you won't be able to count it. And then that's where it struck me کہ I'm not even counting all the things I have. ویسے بھی ہم جو چیزیں کاؤنٹ کر رہے ہیں سر, they don't even matter. ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کا دعا قبولیت کا پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی میں نے دعا کی کہ یا اللہ BMW چاہیے, اور اس کے بعد دے گو ٹو دیئر گیرج اینڈ دے سے کہ وہ جو ہے مہران کھڑی ہے یا جو بھی گاڑی کھڑی ہے,
and then they look at God and they say, hey God, what's up? میں نے ابھی BMW کی دعا مانگی تھی, یہ BMW نہیں کھڑی میرے گیرج میں. یعنی ایک تو پیرامیٹر غلط آپ کا, آپ کی سوچ غلط ہے کہ آپ چلو ٹھیک ہے BMW مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کیا BMW سے کیا ہو جائے گا آپ کو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اتنی امپیشنس کہ فوراً ملے. اچھا مزے کی بات, میں نے گریڈ اپنے اسٹوڈنٹس کو, ایک گریڈ کو میں پڑھا رہا تھا, پورا امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص استغفار بہت کرتا تھا, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میٹ احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل. وہ پوری اسٹوری ہے, لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ امام احمد بن حنبل خود اس کے پاس کسی طرح پہنچ گئے, اور امام احمد بن حنبل نے مہمان بن گئے, استغفار بہت کرتا تھا. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا آپ استغفار اتنی کیوں کرتے ہیں؟ He said کہ I want to meet امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل smiled, he said I am امام احمد بن حنبل, اللہ نے تمہاری دعا سن لی. تو جیسے ہی میں نے واقعہ سنایا تو میرے اسٹوڈنٹ استغفار کرنے لگے, استغفر اللہ. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے سر ہم استغفر اللہ کریں گے شاید افریدی آ جائے ہم سے ملنے. میں نے کہا واہ کیا بات ہے جی, بڑی آپ نے جو ہے پوائنٹ پہ کیا. شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہہ دیا جسٹن بیبر ہم سے ملنے آ جائے. استغفر اللہ بھی کر رہے, ساتھ میں حرام آدمی سے ملنے کی بھی خواہش ہے. شاید افریدی کو میں نہیں کہہ رہا, ہم سے ملنے کی خواہش ہے, لیکن ایسے سیلیبریٹی سے ملنے کی خواہش جو مطلب حرام کام میں انوالوڈ ہے. تو ہر چیز کا مذاق بھی بنانا, یہ بھی ہماری یوتھ کو ایک عادت ہو گئی ہے, ہر چیز کا مذاق بنانا, ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, مذاق اڑانا. مطلب کہ دل سخت ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انہیں کہا تھا کہ ضرورت زیادہ مذاق نہ کرو, یور ہارٹ ول بیکم ہارڈ. یہ بھی ہے ٹو مچ لافٹر ڈیڈنز دی ہارٹ, یہ ہے نا حدیث, بالکل ایسے ہی. ایبسلیوٹلی ٹرو, ایبسلیوٹلی. یہ اچھا سر, یہ بھی ماشاءاللہ ایک ڈسکشن ہماری ہوئی کہ پیئر پریشر کو کیسے مینیج کریں, یوتھ تھوڑا سا میچورٹی خود بھی شو کریں. جیسے میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے بحث کرے, کہتے سر ہمارے پیرنٹس شکایت کرتے ہیں آپ بہت آؤٹ گوئنگ ہیں, آپ بہت ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, آپ کبھی پیزا کھانے جا رہے ہیں, کبھی چائے پینے جا رہے ہیں, کبھی ناشتے کرنے جا رہے ہیں. تو دے سیڈ کہ پیرنٹس کیوں نہیں سمجھتے, ہماری ایج میں وہ بھی تو جاتے تھے, وی لو ٹو ہینگ آؤٹ. اب وہ اولڈ ایج میں ہیں, ان کو کیا ہینگ آؤٹ ہونے سے. تو میں نے ساری باتیں مسکراہٹ سے سنی. دین آئی سیڈ ٹو دیم کہ بھائی سارے آپ کے ہی شوز میں آ کے سوچیں, آپ نے ان کے شوز میں جا کے کب سوچنا ہے. آپ ان کے شوز میں آئیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے ہینگ آؤٹ کرنے سے وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں, ان کو آپ کے فیوچر کی پریشانی ہوتی ہے, ان کو ٹائم ویسٹیج نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے جو بچہ ہے وہ ریئلائز کر ہی نہیں سکتا, ان کے شوز میں آ کے بالکل نہیں کر سکتا. پتہ ہے کہ جس وقت اگر تھوڑی دیر ہوتی ہے, آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں بڑی اریٹیشن ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے کہ جانے سے پہلے جی وہ آس پاس کے پورے محلے کا فون نمبر لیں گے. ٹھیک ہے, فکر ہوتی ہے نا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کچھ ایسا نہ ہو جائے, کسی غلط ہیبٹ میں نہ پڑ جائے, تاخیر ہوئی کچھ ہو گیا, غلط کمپنی میں نہ پڑ جائے, یہ ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس میں آئی تھنک کہ تھوڑا سا جو ہے نا ویسے پیرنٹس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے, یعنی کہ پیرنٹس شوڈ ایجوکیٹ چلڈرن, وہ بچوں کو سکھائیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. کنٹرولنگ نہ ہو جائیں, کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو لیٹ گو, لیکن کنٹرولنگ نہ ہو جائیں کہ اچھا میں کنٹرول کر رہا ہوں, یہ ادھر جائے گا, یہ ادھر ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. آپ نے گائیڈنگ فگر بننا ہے, آپ نے اس کو اب یہ بتانا ہے کہ لائف میں یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ سوئمنگ ویری سون, تو سوئم کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ چیز, لیکن اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ریئلائز کرا دے, یہ جو ینگ پرسنز ہیں, اب فرینکلی اسپیکنگ میں کہتا ہوں اچھا کوئی کسی نے پوچھا ہی نہیں, دیر ہو گئی تھی, تو اچھا خود ہی آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, نہیں وائف تو پوچھتی ہوگی سر, ایسا تو نہیں ہے, وہ پوچھ لیتے, ہاں وہ پوچھ لیتے, پریشان بھی ہوتے تھے. اچھا یہ چیز, لیکن ان کو بھی تھوڑا سا ریئلائز کریں, دے ناٹ ٹرائنگ ٹو کنٹرول یو. ٹھیک ہے, آل دے وانٹ از یہ پتا ہو کہ یو آر سیف اینڈ ساؤنڈ, دیٹس آل دے وانٹ. دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹرول یو, لمٹ یو, یہ ساری چیزیں وہ نہیں. آپ ایگو سینٹرک ہوگی نا ہماری, تو اپنا ہی سوچتے ہیں. آخر آپ اگر باہر جا رہے ہیں, مجھے یہ چاہیے, میں نے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, پیرنٹس کے شوز میں آ کے نہیں سوچنے. آخر اگر ایک بچہ باہر جا رہا ہے اپنی کمائی سے تو نہیں جا رہا ہوتا نا یوزلی, وہ پیرنٹ اس کو کر رہا ہے فیسیلیٹیٹ. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ بھی تھوڑی تمیز میں رہو, تھوڑے تمیز کے دائرے میں رہو, ایکسٹریمز میں مت جاؤ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, بٹ اف یو کراس دی لمٹس تو آپ پہ بین تو لگے گا ڈیفینیٹلی. انڈر کنٹرول, بالکل ٹھیک ہے, ایسی بات ہے. اچھا سر, ہاؤ ڈو یو مینیج ٹائم؟ آپ ماشاء اللہ ماسٹرز بھی کر رہے ہیں, آپ جو ہے بزنس میں بھی ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, اور ماشاء اللہ ٹانگیں ویسے ہی بڑی لمبی ہیں آپ کی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سر اس میں آپ کو بتانا پڑے گا 6 فٹ کا ہوں, نہیں 6 feet 3, میں 6 feet میں ہوں, آپ ماشاء اللہ 6 feet 3 یا 6 feet 2 ہیں. کافی لوگ مجھے کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم 6 فٹ کے, آپ نہیں, برکت ڈالے اس میں.
تو آپ ماشاءاللہ بزنس بھی کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ماسٹرز کرنا آسان نہیں, آئی نو دس, وہ بھی ڈیٹا سائنسز میں کافی دماغ لگتا ہے, پھر آپ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, فیملی بھی مینیج کر رہے ہیں, نماز ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, 5 پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ہاؤ ڈو یو مینیج آل دس؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں نکلتا. سر دیکھیں سیدھی سی بات ہے, دو ایسپیکٹس ہیں. اگر تو آپ ان جنرل اگر آپ بات کریں گے, گیٹ آرگنائزڈ, ٹھیک ہے, آپ کو بہت سی ایسی جگہیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا یہاں پر بھی کچھ ٹائم ویسٹ ہو گیا, یہاں پر بھی کچھ ٹائم ویسٹ ہو گیا. آئی ول گیو یو این ایگزامپل. میں جب ٹریول کر کے جا رہا ہوں تو ٹو یونیورسٹی اٹ ٹیکس می اراؤنڈ 40-45 منٹس ایزیلی, یا اس سے کبھی زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. تو آئی یوٹیلائز دیٹ ٹائم کہ میں کچھ نہ کچھ یوٹیوب وغیرہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر موبائل پہ پلے کر دوں گا, اور گاڑی چلاتے ہوئے آئی جسٹ پٹ دا فون. آڈیو تو سننے میں کوئی خرابی نہیں ہے نا, صحیح, بالکل صحیح. آپ آڈیو سے سیکھتے ہوئے چلے جائیں گے. یو آرگنائز یور سیلف, کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کی کیا ڈیڈ لائنز ہے, یو پٹ تھنگز ان اے کیلنڈر, اور پراپر طریقے سے آپ اس کو فالو کرتے. ان شارٹ تو ویسے ہے گیٹ آرگنائز, ٹھیک ہے. لیکن اور جو آپ کا جو سیکنڈ والا پارٹ تھا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز والی بات جو ہے نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں, اور اللہ معاف کرے, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائم. نماز کریٹس اٹس اون ٹائم. زبردست, ٹھیک ہے. جو اینی بڈی دیٹ پریز ریگولرلی وڈ نو دس, کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی نماز چھوٹتی ہے نا, اس کے وقت میں سے وہ برکت نکلتی ہے کہ اس کے سارے کام بکھر جاتے ہیں. نہ وہ آفس آن ٹائم پہنچ پائے گا, نہ وہ کسی گریڈ میں پاس ہو پا رہا ہوگا. میں اب جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ تو مجھے اس کے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوگا, تھکن ہی بہت زیادہ ہو جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ول سیو ٹائم بائی ناٹ پریئنگ فار 5-7 منٹس. 5-7 منٹس میں یا میں مسجد نہیں جاؤں گا ٹو سیو ٹائم, آج میں پڑھ رہا ہوں, اس ٹائم میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاؤں گا. اینڈ واٹ ہیپنز از کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے نا برکت چھین لیتا ہے. اور ہم لوگ ایسے اللہ کنٹرولز ٹائم, اللہ از دی آنر آف ایوری تھنگ. مطلب لٹرلی ایسے کبھی ہو جاتا ہے کہ کبھی بھول چوک میں کوئی چیز مس ہو گئی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا آج بلا وجہ کا رش ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے, وہ ہوا ہوا ہے, راستہ وائی ازنٹ اٹ اوپننگ فار می, ساری چیزیں, آج میں لیٹ ہو گیا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ او اچھا پیچھے میں نے یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے, تو you realize کہ something led to that برکت being snatched from you. اور ایک اور بات سر, جب کوئی چیز ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے نا آپ کی, آپ اس کے لیے ہر چیز جو ہے اس کو مینیج کر لیتے. جیسے آئی ہیو سین پیپل ماشاءاللہ, سم آف مائی فرینڈز, ان کو ہر مسجد کا پتہ ہے, جو ان کا پاتھ ہے نا نارمل پاتھ ہے, اس میں انہیں پتا ہے اس گلی میں مسجد ہے, یہاں مسجد ہے, یہاں مسجد, راستے میں جاتے ہوئے بھی وہ اثر پڑھ لیں گے, راستے میں جاتے ہوئے بھی وداؤٹ ٹینشن. بلکہ ان کا کانسیپٹ یہ کہ یار اللہ ٹائم میں مزید برکت ڈالے گا. جیسے آپ نے بات کی, میرے مسئلے مزید ایز کریٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ, حل ہو جائیں گے اگر میں نماز پڑھوں گا, میرے ٹائم میں برکت آ جائے گی, بیکاز آئی ایم ورشپنگ اللہ آلمائٹی, دس از دا ڈائٹ آف مائی سول. بالکل, اور اللہ برکت ڈالے گا. ایک مزیدار بات بتاتا ہوں, یہ میرے خیال سے شیخ ساجد عمر نے یا کسی نے, آئی ڈونٹ نو, مے بی آئی شوڈ ناٹ نیم کیونکہ آئی ہیو فارگوٹن کہ کون تھا. تو somebody said کہ آپ جاتے ہوئے مطلب بڑی جلدی میں ہوتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہوئے جو وہ العصر پڑھتے ہیں کیونکہ 3 رکعت ہیں. یہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں, زمانے کی قسم آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ شارٹ ہے, پڑھ کیا رہے ہیں, ڈو یو ریئلائز. تو یس اٹ از ٹرو کہ لیکن یو ہیو ٹو کریٹ ٹائم فار دس, اگر نہیں کریں گے آپ کی لائف میں سے آپ خود ہی دیکھیں گے, یو یور سیلف ول اسٹارٹ نوٹسنگ بیکاز آف دس آپ کی برکتیں اب چھن رہی ہیں. بے شک, آپ صدقہ کرنا چھوڑیں گے, آپ نوٹس کریں گے کہ یا اس مہینے پیسے نکلے کہاں, آپ کہیں گے ہمیشہ میرا بجٹ مینیج ہوتا تھا, اس مہینے نکلے کہاں, او اچھا وہ میں اس دفعہ کا صدقہ ہی نہیں کیا. سو یو اسٹارٹ ریئلائزنگ دیز تھنگس. اللہ تعالیٰ میکس اٹ انٹریکٹیو ود یو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ کویشچن ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جی بگیسٹ پرابلم آف دس جنریشن, ینگ جنریشن, سب سے بڑا ایشو کیا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سر ون آف دا بگیسٹ, دیر آر سو مینی پرابلمس, ون آف دا بگیسٹ پرابلمز از کہ دے آر ناٹ لیڈرس. لیڈر وہ بندہ ہوتا ہے جس کا اپنا ویژن ہوتا ہے, اس کے اپنے گولز ہوتے ہیں, ہی از انٹرنلی اسٹرانگ اینڈ ہی از ورکنگ ٹورڈ سم تھنگ اینڈ ہی کین موٹیویٹ ادرس ٹورڈ سم تھنگ. یعنی جلدی انفلوئنس والا نہیں ہوتا. ہم لوگ اپولوجیٹک مسلمز ہیں, انفارچونیٹلی وی آر ناٹ اسٹرانگ.
ٹھیک ہے. کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے ہم جسٹیفائی نہیں یہ تو ایسے تو وہ ایسے تو وہ نہیں ان کے یہ وہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں. وی آر ناٹ اسٹرانگ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اینڈ آئی ایم سپوز ٹو اسٹینڈ اپ فار دیٹ. اور یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے, لیڈرشپ کوالٹی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ پھر اور بھی چند ایک پرابلمز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہے اگر ایک لیڈر ہوگا تو اس کو ایک رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے نا کچھ چیزوں کی. تو جو بہت سارے پرابلمس پیرنٹس کے ساتھ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے ایک تھوڑا سا لوز ٹرم اگر یوز کرے تو آوارہ ہے, باہر ہی رہتا ہے. تو اس قسم کا تو وہ بچہ بھی ایک رسپانسبلٹی فیل کرے کہ اچھا آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان دا ہوم, آئی ہیو دا اسٹڈیز ٹو لک آفٹر. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اچھا جب میں یہ چیزیں سیکھوں گا تو پھر اس کے ساتھ میں اپلائی کرنا سیکھوں گا. آئی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور سم تھنگ ان مائی کیریئر. ہو سکتا ہے آپ بزنس کر رہے ہیں تو تھنگس لائک دیٹ. تو مطلب یو ہیو دیٹ سینس آف رسپانسبلٹی. یہ چیز جو ہے نا آج کل بچے میں ہے ہی نہیں. ایک ہیسٹ ہے, کوئک اسکیم ہے, جلد بازی بہت ہے, امپیشنس بہت ہے, ڈیسیژنز غلط لے رہے ہیں, پرسپیکٹیو نہیں بنانا آ رہا. سر یہ لیڈرشپ سے, سوری ٹو کٹ یو, پرسپیکٹیو بنانا نہیں آ رہا کہ کس سے امپریس ہونا ہے, کس سے امپریس نہیں ہونا ہے, کس کو فالو کرنا ہے, کس کو فالو نہیں کرنا ہے. پتہ کیا ہے وہ ایک ٹائٹ چلی آتی ہے کہ کوئی بندہ کوئی نا ایک اس طرح کی بات کرتا ہے کہ نیو ہائپ کریٹ کرتے ہیں. ہمارا بچہ نا وہ اس کے اوپر جیسے اسکم آن دی اوشن جو ہے نا وہ فلوٹ ہوتا ہوا بالکل سارا اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. ایکچولی یو آر سپوز ٹو بی دی پلر جو کہ کہتا ہے کہ پورا اوشن ایک طرف, لیکن میں گڑا ہوا ہوں, میں ادھر ہوں. یو شوڈ بی دا ون ہو انفلوئنس, ناٹ دا ون ہو گیٹ انفلوئنس. اور انفلوئنس کس چیز کا کہ آپ کو ویلیوز ملی ہوئی ہے آپ کے دین کی طرف سے, ناٹ فرام یور سیلف. Your Furqan is the Quran, criterion is the Quran. Exactly. آپ وہاں سے اپنی ویلیوز اٹھا رہے ہیں. Sometimes for example, میں without getting into details, اللہ تعالیٰ teaches us to be angry at something. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس certain thing کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے اور مومنین بھی لعنت بھیجتے ہیں. غیرت آپ کی جو مومن کی غیرت. اور ہم لوگ اپولوجیٹک نہیں ہم تو سافٹ ہے, نہیں یہ نہیں وہ نہیں وغیرہ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آج کل کے یوتھ میں نا تھوڑی سی مسنگ ہے. اور جو جس طرح سے پروگرس کرے سر, آپ خود سوچیں کہ ٹورڈز دی 1900s اگر ہم تھوڑے سے پیچھے بیک ان ٹائم اگر چل جائے, اتنا میگا کرائسس نہیں تھا امت کے اندر فیل ہوتا. مطلب یس دیر ور تھنگس گوئنگ آن دین ایز ویل, لیکن فار ایگزامپل جس وقت انیشلی وار آن ٹیرر فار ایگزامپل اگر اسٹارٹ ہوئی تھی تو ایون دین تو اٹ واز نیور اسلام. ٹھیک ہے, اب فار سم ریزن ایک اسلامو فوبیا کا ایک ٹرم کوائن ہو گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تھنگز آر بیکمنگ کلیئر کہ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف نہیں ہے. بالکل کلیئر ہو رہی چیزیں سر. اینڈ تھنگز آر ناؤ شفٹنگ. یا آپ اسلام کی طرف ہیں, یا آپ پراؤڈ مسلم ہیں, یا پھر آپ اسٹرانگ, یا خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہے تو ادھر ادھر نہ آپ ہو جائیں. And that's exactly what we are working on at Youth Club. We are inshallah building leaders, we are building role models. اللہ اس میں برکت بھی فرمائے انشاءاللہ. ہمارے سارے ایونٹس پلان ہی اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم یوتھ کی اس پرابلم پہ جو آپ نے مینشن کیا, اور بہت ہی جامع پرابلم we have to be strong Muslims and the next generation needs to be strong مومنین. آپ شاید مجھے سیکنڈ کر سکے بلکہ آپ میری ہیلپ کریں. ایک حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم پہ کہا صحابہ سے کہ آئی مس مائی بردرس. تو صحابہ نے پوچھا کہ آر وی ناٹ یور بردرس؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یو آر ناٹ مائی بردرز, یو آر مائی کمپینینس. مائی بردرز آر دوز دیٹ ول کم آفٹر می. کیا بات ہے. لیکن and they will be equal to 50. صحابہ نے پوچھا 50 of who? 50 of them or 50 of us? تو کہتے 50 of you. یعنی وہ ایک چیز کریں گے تو 50 ٹائمز انہیں زیادہ جو ہے 50 مطلب اتنی بگ ڈیل ہے کہ یو the next generation is this generation. We are trying to make you that generation. Time is converging to the point کہ ایک طرف اب اسلام آ جائے گا اور ایک طرف آپ خود دیکھیں کہ فرانس از ناٹ بیکنگ ڈاؤن. بالکل بالکل, it is not quite clear what they want. بہت کلیئر ہے. کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب ایک اس طرح کی چیز ہو, ان کو اکنامیکل لاسز آ رہے ہیں, ہر چیز they are not backing down. وہ اور ایروگینس میں جا رہے ہیں. وہ اور ہم انوائے بھیجیں گے, اچھا فرانس کے یہ بھی کر دیں گے تو وہ بھی کر دیں گے. they are doing all sorts of things. تو it means کہ things are becoming very clear. تو اس کلیئرٹی کے اندر it's important کہ ہر جوان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے,
مطلب صحیح ہے یہ ٹاکس وغیرہ بہت اچھی ہیں چلو, بٹ ریئل تھنگ از کہ قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کرے, انٹینٹڈ انٹیمپرڈ میسج آف اللہ تعالیٰ کیا ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر. جیسے کہ میں نے آپ سے آنے سے پہلے نہیں, میں نے آپ سے شیئر کیا جسٹ بفور اسٹارٹنگ دا شو, میں نے آپ سے کہا کہ آئی فیل مائی لائف از ان کرائسس, کیونکہ بار بار جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اوہ آئی نیڈ ٹو ڈو دس, آئی نیڈ ٹو ڈو دس, آئی نیڈ ٹو ڈو دس. تو آپ جب یہ فیل کرنا شروع کریں گے نا تو اللہ کرے at least then you will start feeling کہ okay I need to change. You will have a goal, you will have a vision and you will become a leader, a Muslim leader inshallah. I pray for you inshallah. سر قرآن کی بات ہوئی تو شو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آئی ریکویسٹ کہ پلیز کچھ سورہ کوئی ورسز ہماری آڈینس بھی سنے گی, انسپائر ہوں گے کہ ماشاء اللہ آپ بینگ اے انجینئر, بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن, این ایجوکیٹر, اے کوچ, ماشاء اللہ آپ قرآن کو بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں. تو لیٹس اینڈ ود دس کہ آپ تلاوت ہمیں جو ہے کوئی کر کے دکھائیں, اینڈ دین وی کال اٹ اے ڈے انشاءاللہ. اینی ورسز, فیوریٹ ورسز جو بھی چلے, فیوریٹ ورسز وغیرہ میں سے کوئی کر لیں, نہیں تو جو آپ کو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا آپ ادا کریں گے انشاءاللہ. چلے میں پھر شیخ سدیس کی آواز میں ٹرائی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ وائسز, کبھی کچھ کر لیتے ہیں ٹرائی نا. ٹھیک ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله ما شاء الله, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر سر, بارک اللہ. اللہ آپ کی میریٹل لائف میں تمام معاملات میں برکت لے کر آئیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ ان, اور یہ تلاوت میں بھی برکت آپ کی اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت رکھیں, اور اللہ ہمیں ہر فتنے ہر شر سے جو ہے محفوظ رکھیں اور قبول کریں. بالکل. تو بس فائنلی میرا یوتھ کو یہ میسیج ہے کہ آپ نے ساری باتیں سنی. سر عمار نے جو بات کی وہ یہی تھی کہ بی اے پراؤڈ مسلم, نو ہو یو آر, انفلوئنس کرنے والے بنے, انفلوئنس ہونے والے نہ بنے, بیکاز تھنگز آر بیکمنگ ویری کلیئر ان دس ایج آف فتنہ, اور رسپانسبلٹی سے زندگی گزاریں اور قرآن کے ساتھ لگاؤ لگائیں. ماشاءاللہ آپ نے سنا ان کی تلاوت, قرآن سیکھیں, تجویز سیکھیں, قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. تو اسی نوٹ پہ انشاءاللہ میں اینڈ کرتا ہوں. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, ٹل دین ٹیک کیئر, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.